اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہنواز راجہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ صرف ایک سرٹیفکیٹ جو پاکستان کی قوم کے اوپر تھوپ دیا گیا صداقت اور امانت کا، ایک ایسے نااہل اور نالائق اور گھڑی چور شخصیت کو دے کر اس کی سزا پورے پاکستانی قوم نے بھگتی۔ کبھی سننے کو آیا گڈ ٹو سی یو، کبھی سننے کو آیا گڈ لک، بیسٹ آف لک، اور اب معصوم۔ یہ کیا مذاق بنا ہوا ہے؟ ایز اے وکیل ہم تو سنتے آئے کہ ججز always used to speak through their judgments, not from the observations. جو observations اور جو remarks، خاص طور پہ جب آپ ایک ایسی شخصیت کے کیسز سن رہے ہوں جو کہ انتہائی متنازع ہے، جو کہ کرپٹ ثابت ہو چکا ہے، پاکستان کی اپنی عدالتوں نے ہی اس کو کرپٹ اور چور ٹھہرا دیا ہے، فیصلے آ چکے ہیں، وہ نااہل ہو چکا ہے، پھر بھی اس کو معصوم کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ ہماری سمجھ سے یہ بالا تر بات ہے کہ ایک شخص جو پاکستان کے جتنے بھی ہائی کمیشنز ہیں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو ایٹ سٹیک ڈال دیتا ہے، اور پاکستان کے سائفرز جو کہ کورسپونڈنس ہے، آفیشیل اور سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے، اس کی جو جس طریقے سے پاکستان کے جلسوں میں اس کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، کیا پاکستان کے ہائی کمیشنز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی خط و کتابت ان ممالک سے ایٹ سٹیک نہیں آئے گی؟ ہم یہ چیز تصور نہیں کرتے کہ ایک شخص جس کو ہم معصوم کہہ رہے ہیں وہ تھریٹ ٹو نیشنل سیکیورٹی ہے۔ جو شخص تھریٹ ٹو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو معصوم کہہ دینا صرف میں سمجھتا ہوں اس ملک سے نہیں، پاکستان کی 23 کروڑ عوام سے زیادتی ہے، کہ پاکستان کی 23 کروڑ عوام کو جس بندے نے غربت کے کنویں میں دھکیل دیا، اندھیروں کی گھاٹیوں میں دھکیل دیا، اس شخص کو معصومیت کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ جس شخص نے پاکستان کی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، جس شخص نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ حملہ کیا، جس شخص نے پاکستان کی سپریم کورٹ کی نیم پلیٹ کے اوپر شلواریں سکائیں، قبریں کھودیں، بچوں کے سروں پہ کفن باندھے، اس شخص کو معصوم کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے۔ ایسا شخص جو پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے تھریٹ ہے اور جس نے پاکستان کے تمام دوست ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں چائنا سے شروع کر لیتا ہوں کہ چائنا کے پاکستان کے ساتھ تعلقات 60 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے والے ملک کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر ان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے وزراء نے کرپشن کا الزام لگا دیا۔ سی پیک جیسے بڑے منصوبے کو جس دوست ملک نے پاکستان کے بیچ میں 60 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی، اس ملک کی کمپنیوں کو کہا گیا کہ یہ کرپٹ ہیں، اور ان کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات تھے چائنا کے ساتھ وہ متاثر ہو گئے۔ یہ معصوم ہے؟ جو شخص نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے، فورن پالیسی کے لیے تھریٹ ہے، اس کو معصومیت کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب، مڈل ایسٹرن ممالک، سعودی عرب پاکستان کا کتنا بڑا دوست ممالک ہے، پاکستانی قوم کو پتا ہے۔ کتنے زیادہ پاکستانی جو ہیں اس وقت سعودی عرب میں مقیم ہیں، ان کا روزگار وہاں سے چل رہا ہے۔ وہاں پہ آپ سعودی عرب کے سربراہوں کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں، اس گفتگو کو کرنے کے بعد آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہے۔ سعودی عرب جیسے دوست ممالک سے پاکستان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، چائنا جیسے دوست ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ میں ویسٹرن کنٹریز کی طرف تو بعد میں جاؤں گا جب سائفر پہ بات کروں گا۔ ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ ٹرکی کے ساتھ پاکستان کا پرانا دوست ٹرکی، جو یہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ کی کمپنی جو وہاں کے انویسٹرز چلا رہے تھے، ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگا دیا اور بعد میں فیصلہ ہے کہ یہ بے بنیاد الزام تھا۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ پاکستان کے دوست ممالک جو پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں،
ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگا دیا صرف اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, اپنی حکومت کو بچانے کے لیے, اپنے بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے, پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ, پاکستان کی فارن پالیسی کو داؤ پہ لگا دینا اور پھر کہہ دینا کہ یہ معصوم ہے. یہ حضرت معصوم نہیں ہے, یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے. آپ توشہ خانہ کرتے ہیں, گھڑیاں چوری کرتے ہیں, پاکستان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے جو آپ کو تحائف دیے جاتے ہیں وہ دبئی کی منڈیوں میں فروخت کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہے. ہماری تو سمجھ سے بالا تر ہے جس نے اپنے اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز میں جھوٹا سرٹیفکیٹ دے دیا, جھوٹا بیان حلفی دے دیا, آن ریکارڈ ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے, اپنے عمران خان کے سگنیچرز موجود ہیں, تو سرٹیفائیڈ چور ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ معصوم ہے. ہماری سمجھ سے یہ معصومیت کا جو سلسلہ ہے یہ بالا تر ہے کہ یہ کیسا معصوم ہے جو پاکستان میں وائلنس کو فروغ دیتا ہے. یہ کیسا معصوم ہے جس کا وائلنس 2013 سے شروع ہوتا ہے اور جس کا وائلنس 9 مئی تک جا کے اپنی پیک پہ جاتا ہے. پاکستان کے کوئی انسٹیٹیوشن, کوئی ادارے, شہداء کی یادگاریں ہوں, جناح ہاؤس ہو, جتنے بھی پاکستان کے مختلف جی ایچ کیوز یا آرمی کے ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ محفوظ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ معصوم ہے. ہماری سمجھ سے تو باہر ہے ایسی معصومیت, ہماری سمجھ سے تو باہر ہے ایسا سرٹیفکیٹ جو ایک ایسے شخص کو دیا جا رہا ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے, جو کہ پاکستان کی پوری فارن پالیسی کا تباہ و بربادی کر رہا ہے, اس کو دیا جاتا ہے, جو پاکستان کی معیشت کی تباہ و بربادی کر دیتا ہے, جو پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام سے روٹی کا نوالہ چھین لیتا ہے, ملک میں مہنگائی کر دیتا ہے, بجلی مہنگی کر دیتا ہے, وہ 1 لاکھ وہ نوکری 1 کروڑ نوکریاں اور وہ 50 لاکھ گھر کا جھوٹا وعدہ کر کے پاکستانی قوم کو دھوکہ دے کے, چکما دے کے اور چورن دے کے نکل جاتا ہے, وہ معصوم ہے. اگر میں تو کہتا ہوں کہ اس کو تو بلے کا جو نشان اس سے لیا گیا, اس معصوم سے, اس کو تو گھڑی دے دینی چاہیے انتخابی نشان, تاکہ پوری قوم کو پتہ لگے کہ گھڑی چور کو انتخابی نشان بھی گھڑی دیا گیا ہے, تاکہ پوری قوم کو پتہ لگے کہ ان کا جو یہ معصوم تھا, جو صادق اور امین تھا, یہ توشہ خانہ سے, ایشٹرے سے لے کے گھڑیوں تک ہر چیز کی چوری میں ملوث پایا گیا ہے, جھوٹے بیان حلفی دیتا رہا ہے, یہ معصوم ہے. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پہلے اس معصوم کے لیے کس طریقے سے 2018 کا الیکشن مینج کیا گیا, کس طریقے سے مسلم لیگ نون کی پوری قیادت کو جیلوں میں ڈالا گیا, کس طریقے سے 18 سے لے کے 22 تک نیشنل اسمبلی کی اور پروونشل اسمبلی کی جو فرنٹ روز ہیں اپوزیشن بینچز کی, وہ خالی کر دی گئی اور جیلوں سے بھر دی گئی. اور یہ شخص معصوم ہے جس نے انتقامی کارروائیوں کی پیک تک لے کے گیا پاکستان کی سیاست کو, ہماری 2 نسلیں تباہ کر دی, نوجوانوں کے ذہنوں میں ماں باپ کی احترام اور عزت کو ختم کر کے, بڑوں کا احترام اور عزت کو ختم کر کے وائلنس کو پروموٹ کیا. یہ معصوم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا معصوم جو ہے یہ پاکستان کے اوپر وزن ہے, یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے. تو ہم تو رہے ایسے معصوم سے, اور انشاءاللہ تعالی ہم توقع کرتے ہیں کہ 8 فروری کو پاکستان کی عوام اس معصوم کی جو باقیات ہیں, اس کا جو تابوت ہے, اس کے بیچ میں آخری کیل ٹھوکے گی. بہت شکریہ. اور صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل سے جب سے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تو مسلم لیگ نون کے جتنے بھی قائدین ہیں وہ اس معصوم کے ایک لفظ کو لے کے جس طرح سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہاں سے لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو بطور جماعت سپریم کورٹ کے ججز کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا. کیا مسلم لیگ نون بطور جماعت اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کے لیے جائے گی؟ دیکھیے, یہ تو فیصلہ جو ہے یہ ایک سیاست کا میدان ہے. سیاست کا میدان اور قانونی جو میدان ہوتے ہیں یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. قانون میں جو چارہ جوئی کرنی ہے وہ وکلاء کے مشورے کے بعد کی جائے گی, اور جو سیاست کا میدان ہے اس کے بیچ میں تو یہ ماضی کا ریکارڈ گواہ ہے کہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دینے کے بعد
2018-19 का गोशवारा जो था इलेक्शन कमीशन में वो झूठा निकला। तो अभी भी जब चोरी सामने आ गई है, एक बंदे का पता लग गया कि उसकी फितरत में चोरी है, तो उसको मासूम कहना मैं समझता हूँ ज्यादती है। मोहसिन साहब ये बताइएगा कि आपकी पूरी क़यादत जो है वो जब सैफर का मामला आया तो उसको झूठ करार देती रही है। अब जब आपके मुखालफिन भी यही कहती हैं पीटीए वाले कि जब सैफर नहीं था फिर केस क्यों बनाया? अगर केस बन गया है, अदालत की जानिब से फैसला आ गया है, तो आप नहीं समझते कि जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को फैसले दिए जा रहे हैं अदालतों की जानिब से, उसको भी आप जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं? अगर मुखालफिन को भी कोई फैसले मिल रहा है इंसाफ या मेरिट पर अदालतों की जानिब से फैसला आ रहा है, तो आपको भी उसको खुले दिल से देखिए, जहाँ तक अदालती फैसले का सवाल है वो तो हर कोई मानता है, उसके ऊपर तो कोई लेकिन आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने आपकी जो रिजर्वेशन है उसका तो इजहार कर सकते हैं, और वो इजहार होता रहेगा, क्योंकि पहले भी माजी में इसी तरह फैसले आए और उसकी फिर 9 मई हो गया। अगर इनको सज़ा दे दी जाती पार्लियामेंट पे हमला करने की और उसी वक्त इनका बंदोबस्त किया जाता जब ये बलवाई जो थे सारे आए थे, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कौम की ये तबाही ना होती जो जहाँ पर आज मुल्क की मईशत खड़ी है। अच्छा मोहसिन भाई, पूरे फैसले पर इतराज। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो कि आप बराह रास्त देख रहे थे। यह वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।